نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو میری بہنوں، یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی ہوئی محفل ہے۔ دیکھو زمین پر فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس جگہ میں، کس کونے میں، کس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو تمام فرشتے اس گھر میں موجود ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جب وہ محفل ختم ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کے دلوں کو جانتا ہے۔ کون میری بندی مجھے یاد کرتی ہے، کون مجھے یاد نہیں کرتی، کون مجھے پکار رہی ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی فرشتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم اس گھر سے آئے ہیں، اس کونے سے آئے ہیں، اس جگہ سے آئے ہیں جہاں تیری تسبیح، تیری تحمید، تیری بڑائیاں بیان ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر اس جنت کو دیکھ لیتے تو اس کے پیچھے اور بھاگنا شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کیا کہتے ہیں فرشتے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری جہنم کو بھی دیکھا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ دیکھا تو نہیں ہے، اگر اس جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے اور بھاگنا اور بچنا شروع کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو کہ اے فرشتوں کل قیامت کے دن تم گواہ رہنا، یقیناً ہم نے ان تمام مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بابرکت محفل ہے جو میری بندی یعنی جو بندہ اس محفل میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس محفل میں آتا ہے کہ میں اس محفل میں جاؤں گی، اللہ کی رضا کے لیے اس محفل میں جاؤں گی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاؤں گی، تو میری بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ بول اٹھتا ہے یا اللہ اس میں تو تیری ایک بندی ایسی بھی آئی تھی جو کسی غرض کی وجہ سے آئی تھی، کسی کام کی وجہ سے آئی تھی، لیکن تیری محبت کی وجہ سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو کتنے قریب ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ میں نے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں کتنی بابرکت محفل ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مغفرت فرمائے، یعنی اس محفل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے، اچانک تین شخص آئے، تین آدمی آئے، ایک سب سے آگے بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک شرم و حیا کی وجہ سے یعنی پیچھے بیٹھ گیا، اور جو تیسرا تھا وہ منہ پھیر کر چلا گیا۔ جب آپ نے خطبہ دے دیا، سب کچھ سمجھا دیا، فارغ ہو گئے، تو صحابہ کو کیا کہا کہ اے صحاباؤ کیا میں تمہیں ان تین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا شخص تھا اس نے اللہ سے پناہ لی، یعنی سب سے آگے بیٹھ گیا، اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ جو دوسرا شخص تھا وہ شرم و حیا کی وجہ سے پیچھے بیٹھا، یعنی شرم کی وجہ سے پیچھے بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اسی طرح شرما گیا۔ اور جو تیسرا تھا وہ منہ پھیر کر چلا گیا، بھیڑ کو دیکھ کر چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے اسی طرح
طرح منہ موڑ لیا۔ اللہم حافظنا، جو اس محفل کو دیکھ کر میری بہنوں نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی ہوئی محفل کو دیکھ کر منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے اسی طرح منہ موڑ لیتا ہے، اسی طرح منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دل میں آرزو تھی، تمنا تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کروں۔ دیکھو میری بہنوں، آج سڑکوں پر زناکاری عام ہو رہی ہے، شراب کھلے عام پی جا رہی ہے، نماز پڑھنے روزہ رکھنے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رب قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج عورتیں ایک درود بھیجنے کے لیے اس نبی پر تیار نہیں ہیں، مرد مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی مرد مسجد کے اوپر مٹنے کے لیے تیار ہے لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس ماحول کو دیکھ کر میری بہنوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ میری بہنوں دیکھو، قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ قیامت کی کیا نشانی ہے؟ کہ جب اولاد ماں باپ کو تانے دینے لگے گی، یعنی ان سے چیخ کر بولنے لگے گی، تو میری بہنوں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب آدمی بڑے بڑے محل بنانے شروع کر دیں گے، ایک دوسرے سے بڑے بڑے محل بنانے